لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 282 ہے اور یہ قرآن کریم میں سب سے طویل آیت ہے، سب سے لمبی آیت ہے. اس سے بڑھ کر لمبی آیت قرآن کریم میں نہیں ہے. اس کے برعکس جو آیت سب سے مختصر ہے وہ سورہ مدثر کی یہ آیت ہے کہ ثم نظر. اس میں 6 حروف ہیں، تو یہ سب سے مختصر آیت ہے اور یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 282 سب سے لمبی آیت ہے. قرآن کریم کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ آیت الکرسی. اور قرآن کریم کی سب سے عظیم سورت کون سی ہے؟ سورہ فاتحہ. تو مقام و مرتبہ کے لحاظ سے سب سے عظیم سورت سورہ فاتحہ ہے. مقام و مرتبہ کے لحاظ سے سب سے عظیم آیت آیت الکرسی ہے. لیکن طوالت کے اعتبار سے سب سے آگے جو آیت ہے، سب سے لمبی جو آیت ہے وہ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 282 ہے. اس آیت میں اللہ رب العزت نے ان امور کا تذکرہ کیا ہے جن کا تعلق بندوں کے باہمی معاملات سے ہے. یہاں پہ اللہ رب العزت نے اپنے حقوق کا تذکرہ نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان امور کا تذکرہ کیا ہے، ان معاملات کا تذکرہ کیا ہے جو بندوں کے مابین واقع ہوتے ہیں. اس سے یہ پتہ چلا کہ دین اسلام ایک کامل اور مکمل دین ہے. دین صرف ہماری رہنمائی ان امور میں نہیں کرتا جن کا تعلق اللہ رب العزت کی ذات سے ہے، بلکہ دین اسلام ہماری رہنمائی ان امور میں بھی کرتا ہے جن کا تعلق بندے سے ہے. تو ترجمہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہیں، اے ایمان والو، اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی، جب تم وقت مقررہ تک دین کے ساتھ آپس میں لین دین کرو، فاکتبوہ، تو اسے لکھ لیا کرو. چونکہ آیت طویل ہے اس لیے ایک ایک جملے کی وضاحت کی جائے گی. تو یہ الفاظ جن کا ترجمہ میں نے کیا ہے، ان میں جو مفردات واقع ہوئے ہیں ان کی وضاحت کہ یا ایھا الذین آمنو، یا کا معنی اے، الذین اسم موصول ہے جو الذی کی جمع ہے، اس کا معنی ہے لوگو، لوگ. آمنو یہ فعل ماضی ہے جمع کے لیے، وہ ایمان لائے. اس کا واحد ہوتا ہے آمنا، وہ ایمان لایا. تو یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہیں، اور ہم آسان اردو میں کہہ دیتے ہیں اے ایمان والو. اذا جب، تداینتم فعل ماضی ہے جمع کے لیے،
تم لین دین کرو. اس کا واحد ہوگا تداینتا، تو جمع کیا تداینتم، تم لین دین کرو. بدین، با حرف جر ہے. اور دین کس کو کہتے ہیں؟ اردو میں ہم عام طور پہ اس کا معنی کرتے ہیں قرض، لیکن دین کا لفظ قرض سے زیادہ وسیع ہے. دین کس کو کہتے ہیں؟ دین ہر اس حق کو کہتے ہیں جو آپ کے ذمے ہے، جو آپ نے کسی کا ادا کرنا ہے. مثال کے طور پہ آپ گاڑی خریدتے ہیں لیکن اس کی قیمت فوری طور پہ ادا نہیں کرتے، طے یہ ہوتا ہے کہ آپ بعد میں ادا کریں گے، تو یہ گاڑی کی قیمت آپ کے ذمے کیا ہے؟ دین ہے. آپ کوئی چیز اجرت پہ لیتے ہیں، مثال کے طور پہ گاڑی آپ اجرت پہ لیتے ہیں، ایک گاڑی آپ نے 5 دن استعمال کرنے کے لیے لی، تو یہ گاڑی آپ نے اجرت پہ لی ہے، رینٹ پہ لی ہے، کرائے پہ لی ہے. اب اس کا کرایہ آپ کے ذمے کیا ہے؟ دین ہے. اگر فوری طور پہ ادا کر دیں تو ٹھیک، بعد میں ادا کریں گے تو یہ آپ کے ذمے کیا ہے؟ دین ہے. آپ نکاح کرتے ہیں، نکاح میں حق مہر طے ہوتا ہے، لیکن آپ فوری طور پہ ادا نہیں کرتے، آپ کہتے ہیں بعد میں ادا کروں گا، 1 سال کے بعد، 2 سال کے بعد، 3 سال کے بعد. تو یہاں پہ آپ نے بے نہیں کی، لیکن یہ حق مہر آپ کے ذمے کیا ہے؟ دین ہے. اور آپ کسی سے کچھ پیسے ادھار کے طور پہ لیتے ہیں کہ بعد میں واپس کر دوں گا، جس کو ہم قرض کہتے ہیں، وہ بھی کیا ہے؟ دین ہے. تو دین کا لفظ جو ہے قرض کے مقابلے میں وسیع ہے، اس میں زیادہ امور داخل ہوتے ہیں، لیکن ہم اپنی آسانی کے لیے بہرحال کیا کہتے ہیں؟ دین کا معنی کیا کرتے ہیں؟ قرض. تو اذا تداینتم بدین، جب تم دین کے ساتھ آپس میں لین دین کرو، الی اجل مسمی، ایک وقت مقررہ تک. الی کا معنی کیا ہے؟ تک، طرف. اجل وقت کو کہتے ہیں، مسمی مقررہ، معلوم شدہ. فاکتبوہ، تو تم اسے لکھ لیا کرو. فا جو ہے یہ اذا کا جواب ہے. اذا جو ہے وہ ظرفیہ اور شرطیہ ہے، جب. فاکتبوہ، تو تم اسے لکھ لیا کرو. یہ 3 لفظ ہو گئے، فا اور اکتبو. یہ فعل امر ہے جمع کے لیے، تم لکھ لو. اس کا واحد کیا؟ اکتب، تو لکھ لے. فاکتبوہ، اسے، ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ دین کی طرف، یعنی کہ دین کو، قرض کو لکھ لیا کرو. اب ہم آتے ہیں ان الفاظ کی تفسیر کی طرف. اللہ رب العزت نے یہاں پہ لکھنے کا آرڈر جاری کیا کہ دین کو لکھ لیا کرو، لیکن یہ آرڈر دینے سے پہلے اللہ نے مخاطب کن کو کیا؟ ایمان والوں کو. اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. اس سے ہمیں ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ ایمان والے وہ عظیم لوگ ہیں جنہیں اللہ رب العزت مخاطب کرتا ہے، اور جو ایمان کی دولت سے محروم ہیں وہ اللہ رب العزت کے کئی مقامات پہ مخاطب نہیں ہیں. اللہ رب العزت انہیں بہت سے مقامات پہ مخاطب نہیں کرتے. اس سے پتہ چلا کہ ایمان کتنا بڑا شرف ہے، کتنا بڑا اعزاز ہے، کتنا بڑا مقام ہے. جب اللہ تعالیٰ کوئی آرڈر دینے سے پہلے یہ کہیں اے ایمان والو، تو اس میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ تمہارے ایمان کا تقاضا ہے کہ اللہ رب العزت کے اس حکم کو مانو، اللہ رب العزت کے اس حکم کی تعمیل کرو. اور یہیں سے یہ بات بھی معلوم ہو جائے گی کہ اے ایمان والو، تمہارے ایمان کا تقاضا ہے کہ یہ حکم مانو، اور اگر تم نہیں مانو گے تو اس سے تمہارے ایمان میں نقص پیدا ہوگا، تمہارے ایمان میں کمی پیدا ہوگی. تو یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو. ایمان کس چیز پہ؟ ہر اس چیز پہ جس پہ ایمان لانا ضروری ہے، خصوصاً وہ 6 چیزیں جنہیں ایمان کے ارکان، ایمان کے ستون اور ایمان کے پلرز کہا جاتا ہے. اللہ رب العزت پہ ایمان لانا، اللہ رب العزت کے فرشتوں پہ ایمان لانا، اللہ رب العزت کی طرف سے نازل کردہ کتب پہ ایمان لانا،
انبیاء کرام اور رسولوں پہ علیہم السلام ایمان لانا، اور آخرت پہ ایمان لانا، اور تقدیر پہ ایمان لانا۔ جو ان 6 چیزوں میں سے کسی ایک کا انکار کرے گا وہ کافر ہے، مسلمان نہیں ہے، مومن نہیں ہے۔ اور جو ان 6 چیزوں پہ مجموعی طور پہ ایمان لائے لیکن تفصیل میں جب داخل ہوں تو کئی چیزوں کا انکار کر دے تو وہ بھی حقیقی معنوں میں مومن نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ کہتا ہے میں قرآن پہ ایمان لاتا ہوں لیکن یہ ایت میں نہیں مانتا کہ والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، کہ چوری کرنے والا مرد ہو یا عورت ہو ان کے ہاتھ کاٹ ڈالو۔ تو جب آپ اس ایت پہ ایمان نہیں لاتے تو پھر آپ قرآن پہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا صحیح معنوں میں آسمانی کتابوں پہ ایمان نہیں ہے۔ تو جو آسمانی کتابوں کا کوئی ایک حصہ جھٹلا دے، اسے ماننے سے انکار کر دے، تو اس کا آسمانی کتابوں پہ ایمان نہ ہوا تو وہ مسلمان نہ ہوا بلکہ وہ بھی کافر ہوگا۔ اس لیے ہر اس چیز پہ ایمان لانا ضروری ہے جو اللہ رب العزت نے بتائی ہے، جو اللہ کے رسول علیہ السلام نے بتائی ہے، جو قرآن نے بتائی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہیں، اے ایمان والوں، اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، جب تم قرض کے ساتھ لین دین کرو۔ ایک ہوتا ہے لین دین، ایک ہاتھ سے آپ دے رہے ہیں، ایک ہاتھ سے آپ لے رہے ہیں۔ آپ نے کوئی چیز خریدی اور ساتھ ہی پیسے دے دیے، تو یہاں اس کا تذکرہ نہیں ہو رہا، یہاں پہ تذکرہ ہو رہا ہے اس معاملے کا، اس سودے کا، اس لین دین کا جس میں کیا ہے، قرض ہے، جس میں قیمت بعد میں دی جائے گی۔ تو فرمایا جب ایسی صورتحال ہو تو ایسی صورتحال میں معاملے کو لکھ لینا چاہیے۔ تو یہاں پہ اللہ نے کیا کہا، الی اجل مسمى، وقت مقرر، کہ ایسا معاملہ، ایسا لین دین جس میں پیسے بعد میں ادا کیے جائیں گے، کسی اور وقت میں ادا کیے جائیں گے، اور وہ وقت کیا ہے، طے ہے۔ جب ہم کسی سے لین دین کرتے ہیں اس میں اگر ہم فوری طور پہ قیمت ادا نہ کر رہے ہوں تو وقت مقررہ کے لحاظ سے معاملہ 3 طرح کا ہوگا۔ ایک یہ ہے کہ آپ نے چیز خریدی اور اس بارے میں خاموشی اختیار کی کہ قیمت کب ادا کروں گا، تو ایسی صورتحال میں وہ شخص جس نے آپ کو چیز بیچی ہے بیع ہو جانے کے فوراً بعد آپ سے مطالبہ کر سکتا ہے کہ میری قیمت ادا کرو، میرے پیسے مجھے دو۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ بیع ہو گئی، معاملہ طے پا گیا، اور طے یہ ہوا کہ قیمت بعد میں ادا کی جائے گی فلاں مہینے میں، فلاں سال میں، تو یہ معاملہ لین دین کا یہ طریقہ بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس شکل میں معاملے کو اچھی طرح نوٹ کر لینا چاہیے، لکھ لینا چاہیے، تاکہ کسی قسم کی غلط فہمی پیدا نہ ہو، کسی قسم کا جھگڑا پیدا نہ ہو۔ تیسری شکل یہ ہے کہ آپ نے کسی کے ساتھ سودا کیا، کسی سے آپ نے کوئی چیز خریدی اور یہ طے ہوا کہ قیمت بعد میں ادا کی جائے گی، کب؟ وقت مقرر نہیں، وقت طے کیا گیا ہے لیکن وہ وقت جو ہے نامعلوم قسم کا ہے۔ مثال کے طور پہ پیسے میں تب ادا کروں گا جب میرے والد صاحب فوت ہو جائیں گے۔ آپ کے والد صاحب کب فوت ہوں گے کچھ معلوم نہیں ہے۔ پیسے میں تب ادا کروں گا جب میں عمرہ کر لوں گا۔ عمرہ کب کرنا ہے کچھ معلوم نہیں، اس سال کرنا ہے، آئندہ سال کرنا ہے، اس سال کرنا ہے، کس مہینے میں کرنا ہے کچھ معلوم نہیں۔ میں پیسے کب ادا کروں گا جب زید جو کہ گم ہو چکا ہے واپس آ جائے گا، وہ کب واپس آئے گا معلوم نہیں ہے۔ تو اس لیے ایسی شکل میں معاہدہ کرنا غلط ہوگا، یا آخری شکل میں جب کہ آپ یہ طے کر رہے ہیں کہ پیسے بعد میں ادا کیے جائیں گے اور اس کے لیے جو وقت آپ نے طے کیا ہے وہ نامعلوم ہے،
وقت طے کیا گیا ہے لیکن وقت جو طے کیا گیا وہ نامعلوم مجہول ہے، نامعلوم ہے، تو اس سے اختلافات میں واقع ہونے کا خطرہ ہے، لڑائی جھگڑے ہونے کا خطرہ ہے. اور شریعت کہہ رہی ہے کہ آپ معاملات کو واضح طور پہ طے کریں تاکہ لڑائی جھگڑا نہ ہو. تو اس لیے آخری شکل جو ہے یہ غلط ہے، یہ درست نہیں ہے. ان الفاظ سے پتہ چلا کہ بیع سلم، جس کا دوسرا نام ہے بیع سلف، وہ جائز ہے. بیع سلم کیا ہوتی ہے؟ بیع سلف کیا ہے کہ آپ کسی چیز کی پیشگی قیمت ادا کر دیں اور یہ طے ہو کہ وہ چیز جس کی آپ نے قیمت ادا کر دی ہے وہ آپ کو بعد میں ملے گی. یہ کیا ہے؟ بیع سلم ہے. یہ جائز ہے لیکن شرط یہ ہے کہ ہر چیز واضح ہو. کون سی چیز ہے جو آپ خرید رہے ہیں؟ جی. اس کی نوعیت کیا ہے اور کب ملے گی؟ اس کا وزن کتنا ہوگا؟ اگر وہ چیز تولی جاتی ہے تو اس کا وزن کتنا ہوگا؟ اگر ماپی جاتی ہے تو اس کا ماپ کتنا ہوگا؟ یہ سارے امور واضح ہونے چاہیے. بخاری مسلم کی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ سے مدینہ تشریف لائے تو مدینہ کے لوگ بیع سلم کیا کرتے تھے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تعلیمات دیں کہ جو بیع سلم کرے، جو بیع سلف کرے، وہ ایسی چیز کی کرے جو کیا ہو؟ معلوم ہو، اور وزن بھی معلوم ہو، ماپ بھی معلوم ہو. تو ہر چیز محدود اور واضح ہونی چاہیے، تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے ایمان والو، جب تم آپس میں وقت مقررہ تک دین کے ساتھ لین دین کرو، قرض کے ساتھ لین دین کرو، فاکتبوہ، تو تم اسے لکھ لیا کرو. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے لکھنے کا آرڈر دیا ہے، کیونکہ جو لفظ اللہ نے استعمال کیا وہ امر کا ہے، فعل امر ہے. اکتبو، لکھ لیا کرو. اور جب اللہ تعالیٰ کوئی آرڈر دیں، نبی علیہ السلام کوئی آرڈر دیں اور اس کے لیے جو فعل استعمال ہو رہا ہو وہ امر کا ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس آرڈر کی تعمیل کرنا واجب ہے، ضروری ہے، لازمی ہے. لیکن ہر آرڈر وجوب کے لیے نہیں ہوتا، لیکن اصول یہی ہے کہ ہر آرڈر وجوب کے لیے ہوگا. جہاں پہ آپ کہتے ہیں وجوب کے لیے نہیں ہے، وہاں پہ آپ کے پاس کوئی قرینہ ہونا چاہیے، کوئی دلیل ہونی چاہیے جس کی وجہ سے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ آرڈر وجوب کے لیے نہیں ہے. تو جب اللہ نے کہا ہے کہ یہ لکھ لیا کرو، جب بھی لین دین ایسا ہو جس میں کیا ہو؟ قرض ہو، تو اس کو کیا کر لیا کرو؟ لکھ لیا کرو. تو کیا یہ لکھنا واجب ہے؟ عام طور پہ ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ نہیں لکھتے. میں آپ سے قرض لیتا ہوں، نہ آپ کہتے ہیں کہ لکھیں نہ میں کہتا ہوں کہ لکھ لیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم اس کو کتابت کی شکل دیتے ہیں، تحریر کی شکل دیتے ہیں. عام طور پہ قرض کو نہیں لکھا جاتا. اگر میں آپ سے کوئی پلاٹ خریدتا ہوں تو زبانی طور پہ معاملہ طے ہو جاتا ہے اور اس کو تحریری شکل نہیں دی جاتی. اور ایسے ہی دیگر کئی امور میں ہوتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کہنے فاکتبوہ، اس کو لکھ دیا کرو. تو کیا اللہ کا یہ حکم وجوب کے لیے ہے، یا اس کا مطلب یہ ہے کہ لکھ لینا بہتر ہے، افضل ہے، نہ لکھیں تو کوئی گناہ نہیں ہے؟ جمہور علماء کرام کا یہ موقف ہے کہ یہ امر جو ہے یہاں پہ، یہ جو آرڈر ہے یہاں پہ، یہ وجوب کے لیے نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ لکھ لینا افضل ہے، بہتر ہے، نہیں لکھیں گے تو گناہ نہیں ہے. اب ہمارا سوال ہوگا ان علماء کرام سے جو کہتے ہیں کہ یہاں پہ یہ آرڈر وجوب کے لیے نہیں ہے، کہ اصول تو یہی ہے کہ اللہ کا ہر آرڈر وجوب کے لیے ہے، اللہ کے رسول کا ہر آرڈر وجوب کے لیے ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ یہاں پہ کہہ رہے ہیں وجوب کے لیے، کیا کرینہ آپ کے پاس، کیا دلیل آپ کے پاس؟ وہ کہتے ہیں اسی آیت کے بعد والی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ. تو یہ الفاظ جو ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ یہ لکھنا واجب نہیں ہے. جب آپ کا کسی کے ساتھ معاملہ طے پائے
اور اس میں قرض ہو اس کو لکھ لیں تو اچھی بات ہے، نہ لکھیں تو یہ واجب اور ضروری نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، اور چاہیے کہ لکھے بینکم تمہارے درمیان کاتبن کاتب لکھنے والا، کیسے لکھے؟ بالعدل عدل و انصاف کے ساتھ۔ وَلْيَكْتُبْ واو کا معنی کیا؟ اور یہ جو لام ہے اس کو کہتے ہیں لام امر، چاہیے اس کا معنی ہوتا ہے چاہیے کہ، واجب ہے، لازمی ہے، ضروری ہے۔ وَلْيَكْتُبْ اور واجب ہے کہ لکھے، چاہیے کہ لکھے۔ لیکتب، یکتب جو ہے یہ فعل مضارع ہے واحد کے لیے، وہ لکھے اصل میں تھا یکتبو، یکتبو وہ لکھتا ہے، لیکن اب اس سے پہلے کیا آ گیا؟ لام امر، وہ لام جو آرڈر پہ دلالت کرتا ہے، تو اس کی وجہ سے اب با جو ہے اس کے اوپر جو ضمہ ہے وہ جاتا رہا اور اس کی جگہ پہ کیا آ گیا؟ جزم آ گئی۔ اب ہم پڑھتے ہیں وَلْيَكْتُبْ، اور واجب ہے کہ لکھے، چاہیے کہ لکھے، بینکم تمہارے درمیان، بین کا معنی درمیان، کم تمہارے، چاہیے کہ تمہارے درمیان لکھے۔ مخاطب کون ہے؟ وہ جو دین کا معاملہ کر رہے ہیں، جن کے مابین لین دین ہوا ہے، ایک نے چیز خریدی ہے مثال کے طور پہ اور دوسرے نے بیچی ہے، لیکن معاملہ قرض پہ ہو رہا ہے، قیمت فوری طور پہ ادا نہیں کی جا رہی، تو ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم دونوں یہ معاملہ لکھواؤ۔ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ، چاہیے کہ تمہارے درمیان لکھے، کاتبن لکھنے والا، اسم فاعل ہے، کیسے لکھے؟ بالعدل انصاف کے ساتھ، بالعدل یہ متعلق ہے لیکتب کے، چاہیے کہ لکھے، بالعدل انصاف کے ساتھ، بینکم تمہارے درمیان، کاتبن ایک لکھنے والا۔ تو یہاں سے پتا چلا کہ وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے لکھنے کی صلاحیت دی ہے اس کو اس معاملے میں تعامل کرنا چاہیے اور لکھنے سے انکار نہیں کرنا چاہیے۔ اور اللہ نے کہا عدل و انصاف کے مطابق لکھے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ مثال کے طور پہ آپ نے گاڑی بیچی ہے کتنے میں؟ 5 لاکھ روپے میں۔ ایسا نہ ہو کہ لکھنے والا آپ کی سائڈ لے اور وہ تحریر کرتے ہوئے لکھ دے 5,50,000 روپیہ، یا وہ اس کی سائڈ لے، کس کی؟ جس نے گاڑی خریدی ہے، اور لکھ دے 4,50,000 روپیہ، نہ اضافہ کرے نہ کمی کرے، انصاف کے ساتھ لکھے۔ اور انصاف ہر معاملے میں، یعنی کہ وہ دین لکھنے کے معاملے میں بھی، قرض لکھنے کے معاملے میں بھی، اور وقت لکھنے کے معاملے میں بھی، کہ یہ قیمت کب ادا کی جائے گی، 11 مہینوں کے بعد یا 12 مہینوں کے بعد یا 2 سال کے بعد یا 3 سال کے بعد، جو مدت ہے وہی، جو مدت طے ہوئی ہے وہی عدل و انصاف کے ساتھ لکھی جائے گی، جو قیمت طے ہوئی ہے وہی عدل و انصاف کے ساتھ لکھی جائے گی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ، اور نہ انکار کرے کاتب لکھنے والا، ان یکتب اس بات سے کہ وہ لکھے، لکھنے والا لکھنے سے انکار نہ کرے، کما علمہ اللہ جیسا کہ اللہ نے اس کو سکھایا ہے، جیسا کہ اللہ نے اس کو علم دیا ہے، فلیکتب پس چاہیے کہ وہ لکھے۔ ولا یأبا واو کا معنی کیا؟ اور، لا یہ نہیں کے لیے ہے، کسی بات سے روکنے کے لیے ہوتا ہے یہ لا، یأبا ولا یأبا اور نہ انکار کرے، یعنی کہ یہاں پہ کاتب کو کہا جا رہا ہے کہ لکھنے سے انکار نہ کرو، تو لا نہیں کے لیے ہے۔ یأبا جو ہے یہ کیا ہے؟ فعل مضارع، اور با کے بعد کیا تھی؟ یا، لیکن یہ یا گر گئی ہے کس کی وجہ سے؟ لا کی وجہ سے۔ تو اب معنی کیا ہو گیا؟ یا اگر یہ لا نہ ہوتا
تو معنی کیا تھا کہ وہ انکار کرتا ہے. جی. اب آ گیا لا یابا. اب کیا معنی ہے؟ وہ انکار نہ کرے. اللہ تعالیٰ منع کر رہے ہیں انکار نہ کرے. کون؟ کاتب، لکھنے والا. کس بات سے انکار نہ کرے؟ ان یکتبا، لکھنے سے. یہ کہ وہ لکھے. ان مصریہ ہے یہ کہ یکتبا وہ لکھے. یہ بھی فعل مضارع ہے، واحد کے لیے ہے. اصل میں تھا یکتبو، با کے اوپر ضمہ تھا لیکن اب با کے اوپر فتح ہے ان کی وجہ سے. کما، یہ کما جو ہے یہ تشبیہ کے لیے بھی ہو سکتا ہے اور تعلیل کے لیے بھی. جب آپ کہیں گے کہ یہ تشبیہ کے لیے ہے تو معنی یوں ہوگا کہ لکھنے والا اس بات سے انکار نہ کرے کہ وہ لکھے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو سکھایا ہے. یعنی کہ اللہ کے دیے گئے علم کی روشنی میں لکھے. اللہ نے جو اس کو شریعت کا علم دیا ہے اس کے مطابق لکھے. ایسی کوئی بات نہ لکھے جو شریعت کے خلاف ہو. اور اگر آپ کہتے ہیں کہ کما یہ تعلیل کے لیے ہے تو پھر آپ کہیں گے کہ لکھنے والا اس بات سے انکار نہ کرے کہ وہ لکھے. یعنی کہ لکھنے والا لکھنے سے انکار نہ کرے کیونکہ، اب آپ مانا کیا کہہ رہے ہیں کما کا؟ کیونکہ اس لیے کہ اللہ نے اس کو تعلیم دی ہے. وہ کیوں لکھے؟ اس لیے کہ اللہ نے اس کو اوپر انعام کیا ہے. اس انعام کا حق ادا کرے، اس نعمت کا حق ادا کرے. فَلْيَكْتُبْ، پس چاہیے کہ وہ لکھے. تو کما کے بارے میں وضاحت ہو چکی ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ تشبیہ کے لیے، آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں تعلیل کے لیے. علمہ اللہ، علمہ فعل ماضی ہے واحد کے لیے. اس نے تعلیم دی، اس نے علم دیا، اس نے سکھایا. علمہ، اس کو، کس کو؟ کاتب کو. کس نے سکھایا؟ اللہ، اللہ تعالیٰ نے. فَلْيَكْتُبْ، پس چاہیے کہ وہ لکھے. یہ بھی تین لفظ ہیں، فا، لام اور یکتب. فا کا معنی کیا ہے؟ تو پس. لام جو ہے لام امر ہے، چاہیے کہ واجب ہے. اور یکتب فعل مضارع ہے. اصل میں تھا یکتبو، با کے اوپر ضمہ تھا، پیش تھی، لیکن اب وہاں پہ کیا ہے؟ جزم. کس کی وجہ سے؟ لام کی وجہ سے. تو اللہ رب العزت یہاں پہ کاتب سے کہہ رہے ہیں کہ کاتب لکھنے سے انکار نہ کرے. جب دو آدمیوں کے مابین معاملہ ہوا ہے، قرض پہ ہوا ہے، تو وہ اس کو تحریری شکل دینا چاہتے ہیں تو کاتب کو چاہیے کہ اس مسئلے میں تعاون کرے. اور جو اللہ نے اس کے اوپر انعام کیا ہے کہ اس کو اللہ نے لکھنا سکھا دیا، اللہ نے اس کو علم کی نعمت دی، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ لوگوں سے اب تعاون کرے. فَلْيَكْتُبْ، بس چاہیے کہ وہ لکھے. جب پہلے کہہ دیا کہ لکھنے سے انکار نہ کرے، اس کے فوراً بعد کہا بس چاہیے کہ وہ لکھے. تو یہ الفاظ کیوں آئے ہیں؟ کیا اتنا کافی نہیں تھا کہ لکھنے والا لکھنے سے انکار نہ کرے؟ اس کے بعد پھر کہا گیا بس چاہیے کہ وہ لکھے. تو علماء کرام کہتے ہیں کہ یہ پہلے حکم کی تاکید ہے. پہلے کہا گیا تھا لکھنے سے انکار نہ کرے، اب کہا گیا بھائی لکھے، لکھو بھائی. اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ کہیں کہ یہ تاکید کے لیے ہے، آپ کہیں کہ پہلے اللہ نے کہا کہ لکھنے سے انکار نہ کرے، پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں لکھنے میں جلدی کرو، ٹال مٹول سے کام نہ لو، اس معاملے میں تاخیر نہ کرو. وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا. وَلْيُمْلِلْ، اور چاہیے کہ لکھوائے، الذی، وہ شخص، علیہ الحق، جس کے ذمے حق ہے، جس کے ذمے قرض ہے، جس کے ذمے دین ہے، جس نے قرض دینا ہے، وہ لکھوائے. وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے جو اس کا رب ہے. وَلَا يَبْخَسْ، اور نہ کمی کرے، مِنْهُ، اس میں، شیئاً، کچھ بھی. وَلْيُمْلِلْ، یہ کتنے الفاظ ہیں؟ تین. واؤ جس کا معنی اور، لام
لام امر ہے، جس کا معنی کیا ہوگا؟ چاہیے کہ واجب ہے یا لازمی ہے یا ضروری ہے، جو بھی ترجمہ آپ کر لیں۔ اس کے بعد کیا ہے کہ یملل، یہ اصل میں ہے یملل۔ یہ جو لام، دوسری لام کے نیچے آپ کسرہ دیکھ رہے ہیں، زیر دیکھ رہے ہیں، یہ آگے ملانے کے لیے ہے، بالکل آگے کیونکہ اگر ہم ایسے ہی رہنے دیتے وَلْيُمْلِلْ تو پھر آگے الذی کے ساتھ دونوں کو پڑھنا مشکل ہو جاتا۔ تو اس لیے دوسری لام کے نیچے جو کسرہ لایا گیا ہے، جو زیر لائی گئی ہے، وہ صرف پڑھنے کے لیے ہے، ورنہ حقیقت میں لفظ کیا وَلْيُمْلِلْ۔ یملل جو ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ لکھوائے، جیسے کہا جاتا ہے یملی، املا کروائے، جی تو یملی اور یملل کا معنی ایک ہی ہے، صحیح اور چاہیے کہ لکھوائے۔ الذی اسم موصول ہے، جو کے معنی میں وہ شخص جو، جس کے، علیہ جس کے ذمے کیا ہے، الحق قرض حق ہے، دوسرے کا حق ہے، مراد کیا ہے؟ اس کا قرضہ ہے، اس کا دین ہے، اس کے پیسے دینے ہیں، اس کی کوئی چیز دینی ہے، تو جس نے چیز دینی ہے وہ کیا کرے؟ وہ لکھوائے۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، یہاں پہ بھی وَلْيَتَّقِ، یہ کتنے لفظ ہیں؟ یہ بھی 3 لفظ ہیں۔ جی واو جس کا معنی اور لام لام امر جس کا معنی کیا؟ چاہیے کہ، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ واجب ہے، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ لازمی ہے۔ یتقی، یہ اصل میں کیا تھا؟ یتقی، تقوی اختیار کرے، ڈرے، کس سے؟ اللہ تعالیٰ سے۔ لیکن یا گر گئی یا جو ہے وہ گر گئی ہے لام امر کی وجہ سے، جی تو وَلْيَتَّقِ اللَّهَ، اور چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے، ربہ، جو اس کا رب ہے۔ کس کا رب ہے؟ لکھوانے والے کا، جی اس کا جس نے قرض دینا ہے، اس کا جس نے حق ادا کرنا ہے۔ ولا یبخس، واو کا معنی اور لا کس لیے ہے؟ نہیں کے لیے۔ لا یبخس اصل میں کیا تھا؟ لا یبخسو، سین کے اوپر کیا تھا؟ ضمہ پیش تھی، لیکن جب لا آ گیا تو اب سین کے اوپر ضمہ کی بجائے کیا آ گئی ہے؟ جزم آ گئی ہے۔ تو معنی کیا؟ ولا یبخس، اور کمی نہ کرے، منہ، اس میں، اس سے، کس میں؟ کس سے؟ یہ لکھوانے میں اس حق میں جو دینا ہے، اس حق میں، اس دین میں، اس قرض میں جو دینا ہے، اس میں کمی نہ کرے۔ کیونکہ پہلے میں وضاحت کر لوں الفاظ کی، منہ، تو ہو ضمیر کدھر لوٹ رہی ہے؟ حق کی طرف۔ شیئن، کچھ بھی۔ اب ہم آتے ہیں اس جملے کی تفسیر کی طرف۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ تعلیمات دے رہے ہیں کہ کاتب کا کام ہے لکھنا، لیکن لکھوانے والا کون ہوگا؟ وہ جس نے قرضہ ادا کرنا ہے، جی جس نے دین دینا ہے، جس نے حق دوسرے کا دینا ہے، جی وہ لکھوائے۔ کیوں؟ وہ کیوں لکھوائے؟ کیونکہ وہ لکھوائے گا تو اقرار کرے گا کہ میں نے دینا ہے، اپنے منہ سے اقرار کرے کہ میں نے فلاں آدمی کے اتنے پیسے دینے ہیں اور فلاں تاریخ کو میں دے دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جس کے ذمے قرض ہے، جس کے ذمے حق ہے دوسرے کا، وہ لکھوائے۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور لکھواتے ہوئے اپنے رب سے ڈرتا رہے، کسی قسم کی تحریف سے اور کسی قسم کی زیادتی سے دور رہے۔ مثال کے طور پہ گاڑی اس نے خریدی ہے 5 لاکھ روپے کی، اب طے یہ ہوا ہے کہ 5 لاکھ روپے 1 سال کے اندر اندر ادا کیے جائیں گے۔ لکھواتے ہوئے وہ کیا لکھوا رہا ہے کہ 4,50,000 روپیہ، تو کمی کر رہا ہے نا۔ کس میں کمی کر رہا ہے؟ قیمت میں، قرض میں، دین میں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور کسی قسم کی کمی نہ کرے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرے وقت کے لحاظ سے بھی۔ وقت لیا تھا 1 سال کا، لیکن تحریری شکل دینے کی باری آئی تو کیا لکھوا رہا ہے؟ 1.5 سال۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، کہ یہ تحریر لکھواتے ہوئے اپنے رب سے ڈرتا رہے، تقوی اختیار کرے۔ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، اور اس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہ کرے۔
فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ. فَإِنْ كَانَ پس اگر ہو الذی وہ شخص علیہ الحق جس کے ذمے حق ہے کسی کا، اگر وہ کیا ہو سفیہن بے سمجھ، او ضعیفن یا کمزور، او لا یستطیع ان یمل یا وہ لکھوانے کی استطاعت نہ رکھتا ہو، فلیملل ولیہ پس چاہیے کہ اس کا سرپرست لکھوائے بالعدل عدل و انصاف کے ساتھ. دیکھ لیں کہ ہمارا دین کس قدر کامل و مکمل ہے. ایک ایک چیز میں ہمیں تعلیمات دی جا رہی ہیں، ہماری رہنمائی کی جا رہی ہے. بہرحال تفسیر سے پہلے الفاظ کی وضاحت کر دوں. فَإِن پس اگر، ان کا معنی کیا اگر، اور ان کیا شرطیہ، کانا ہو الذی وہ شخص، اسم موصول ہے، علیہ جس کے ذمہ کیا ہے الحق کسی کا حق، اگر وہ شخص جس کے ذمہ کسی کا حق ہے وہ کیا ہو سفیہن، وہ کیا ہو سفیہن بے سمجھو، اتنا عقل مند نہ ہو، او ضعیفن یا کمزور ہے، چھوٹا بچہ ہے، لکھوانے کی استطاعت نہیں رکھتا، کمزور ہے، مثال کے طور پہ بڑی عمر کا ہے، بابا ہے، اب وہ لکھوانے کی استطاعت اس عمر میں لکھوانے کی استطاعت نہیں رکھتا. او لا یستطیع ان یمل ہوا یا وہ لکھوانے کی استطاعت نہیں رکھتا، پہلے اس لیے کہ وہ کیا تھا کمزور تھا یا کیا تھا بے سمجھ تھا، اب کسی اور وجہ سے لکھوانے کی استطاعت نہیں رکھتا، مثال کے طور پہ وہ کیا گونگا ہے یا اس کی زبان میں کیا لکنت ہے، جب وہ گفتگو کرتا ہے لوگ اس کی بات صحیح معنوں میں سمجھ نہیں پاتے، تو اس قسم کے مسائل ہیں. او لا یستطیع ان یمل ہوا یا وہ استطاعت نہیں رکھتا کہ وہ لکھوائے، تو پھر کون لکھوائے؟ اس کا ولی عدل و انصاف کے ساتھ. تو سفیہن کا معنی کیا ہے؟ بے سمجھ. او ضعیفن، ضعیف کا معنی کیا ہے؟ کمزور. او لا یستطیع یا وہ استطاعت نہیں رکھتا، لا کون سے ہے؟ نفی کے لیے. یستطیع وہ استطاعت رکھتا ہے، فعل مضارع ہے واحد کے لیے. لا یستطیع نہیں استطاعت رکھتا، نہیں طاقت رکھتا، کس بات کی؟ ان یمل کہ وہ لکھوائے. ان مصدریہ ہے، یمل فعل مضارع ہے اور یہ واحد کے لیے ہے. یہ اصل میں کیا تھا؟ یملو، لام کے اوپر کیا تھا؟ ضمہ پیش تھی، لیکن ان آنے کی وجہ سے لام کے اوپر کیا آ گئی ہے؟ زبر آ گئی، فتح آ گیا. او لا یستطیع ان یمل یا وہ لکھوانے کی استطاعت نہیں رکھتا. ہوا وہ، یہ ہوا جو یہ تاکید ہے اس ضمیر کی جو یمل میں موجود ہے کہ وہ استطاعت نہیں رکھتا. فلیملل، یہ فا جواب ہے کس کا؟ ان شرطیہ کا. اگر وہ شخص جس کے ذمہ حق ہے وہ بے سمجھ ہے یا کمزور ہے یا لکھوانے کی استطاعت نہیں رکھتا، فلیملل تو فلیملل یہ تین الفاظ ہیں، فا اور لام، لام امر، اور یملل کیا ہے؟ فعل مضارع. تو فلیملل پس واجب ہے کہ لکھوائے. تو یملل جو ہے یہ اصل میں کیا تھا؟ یملو تھا، جیسا کہ اوپر آیا ہے لفظ ابھی ہم نے پڑھا ہے، او لا یستطیع ان یمل، جیسے یمل آپ نے پڑھا ہے تو ایسے یہ بھی تھا کیا؟ یملو. لیکن جب اس کے یملو سے پہلے کیا آ گیا؟ لام امر، تو وہ کیا کرتا ہے؟ فعل مضارع کو مجزوم کر دیتا ہے. تو جب مجزوم ہوا تو اب کیا ہو گیا؟ یملل. اب کیا ہو گیا؟ یملل. یہ جو لام تھا یملہ کی لام شد والی تھی، اس کے اندر دو لامیں ہوتی ہیں، تو وہ لامیں اب الگ الگ ہو گئی. اب کیا ہو گیا؟ یملل. پس چاہیے کہ لکھوائے، واجب ہے کہ لکھوائے. کون؟ ولیہ، اس کا سرپرست. کس کا؟ جس نے پیسے دینے ہیں، جس نے کسی کا قرض دینا ہے، جس نے کسی کا دین دینا ہے، جس کے ذمہ کسی کا حق ہے، وہ خود نہیں لکھوا سکتا تو اسی کا سرپرست لکھوائے. چھوٹا ہے تو اس کا باپ لکھوائے، بوڑھا ہو چکا ہے تو اس کا بیٹا لکھوائے. اگر بے سمجھ ہے تو
اس کا جس کو بھی ذمہ دار بنایا گیا ہے وہ لکھوائے. پس چاہیے کہ لکھوائے اس کا جو سرپرست ہے بالعدلی. کیسے لکھوائے؟ عدل و انصاف کے ساتھ. تو اللہ رب العزت نے یہاں پہ اس امر کی بھی وضاحت کر دی کہ وہ جس نے قرض دینا ہے اگر خود کسی وجہ سے لکھوانے کی استطاعت نہیں رکھتا تو اس کا متبادل کیا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ اس کا جو بھی ولی ہے، جو بھی اس کا سرپرست ہے، جو بھی اس کا ذمہ دار ہے وہ لکھوائے گا، لیکن وہ بھی عدل و انصاف کو مد نظر رکھے، وہ بھی گڑبڑ کرنے کی کوشش نہ کرے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ. اب تک اللہ نے حکم دیا کس کا؟ لکھنے کا، اور اسی کے بارے میں تفصیلات آئی ہیں کہ کاتب عدل و انصاف سے لکھے، لکھوانے والا عدل و انصاف سے لکھوائے، اور اگر وہ خود نہیں لکھوا سکتا جس نے قرض دینا ہے تو اس کا جو ذمہ دار ہے، جو اس کا سرپرست ہے، وہ عدل و انصاف سے لکھوائے. اب اللہ تعالیٰ ایک آرڈر اور دے رہے ہیں، وہ یہ کہ چونکہ قرض کا معاملہ ہے اس معاملے میں 2 مردوں کو گواہ بھی بنا لو. تو فرمایا وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، اپنے مردوں میں سے 2 گواہوں کو گواہ بنا لو. وَاسْتَشْهِدُوا، واو کا معنی کیا؟ اور. استشہدوا، تم گواہی طلب کر لو، 2 گواہوں کی گواہی طلب کر لو، یعنی کہ ان کو گواہ بنا لو. سین کا معنی کیا ہے؟ طلب کر لو. تو استشہدوا فعل امر ہے جمع کریے، تم 2 گواہوں کو طلب کر لو. شہیدینی یہ تثنیہ ہے، اس کا واحد کیا ہوتا ہے؟ شہید، گواہی دینے والا. شہیدینی 2 گواہ، 2 آدمی گواہی دینے والے. جمع کیا آتی؟ شہداء، گواہی دینے والے کئی لوگ. من رجالکم، من کا معنی سے، رجال رجل ان کی جمع، رجل کہتے ہیں ایک آدمی کو، رجال اس کی جمع ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اپنے مردوں میں سے 2 گواہوں کو طلب کر لو. کیا مطلب ہے، کیا تفسیر ہے اس جملے کی؟ اللہ رب العزت یہاں پہ بیان کر رہے ہیں کہ تم نے قرض والے معاملے پہ اپنے مردوں میں سے 2 مردوں کو گواہ بنانا ہے. اور اللہ نے کیا کہا؟ اپنے مردوں میں سے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان ہوں. کون ہوں؟ مسلمان ہوں. اور لفظ اللہ نے بولا ہے رجال، رجل کا لفظ بالغ کے اوپر بولتے ہیں، بچے کے اوپر رجل کا لفظ نہیں بولا جاتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آدمی کیا ہو؟ بالغ ہو، مرد ہو اور کیا ہو؟ بالغ ہو. اللہ تعالیٰ اس کے بعد فرماتے ہیں فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى. پس اگر وہ دونوں، پس وہ گواہ اگر 2 مرد نہ ہوں، پس اگر وہ 2 مرد گواہ نہ ہوں، پس اگر وہ 2 مرد نہ ہوں، وہ کون؟ وہ گواہ. اگر وہ گواہ 2 مرد نہ ہوں، فرجل وامرأتان، تو 1 مرد اور 2 عورتیں، ممن ترضون من الشہداء، ان گواہوں میں سے جن پہ تم راضی ہو. ان تضل احداہما، یہ اس لیے کہ ان میں سے ایک بھول جائے تو ان میں سے ایک دوسری کو یاد کروا دے. یہاں پہ فَإِن لَّمْ يَكُونَا، فَإِن تو اگر، پس اگر، ان کیا شرطیہ؟ لم یکونا، لم یکونا اصل میں کیا تھا؟ لم یکونانی. یہ تثنیہ کے لیے، 2 کے لیے، جیسے یکون ہوتا ہے 1 کے لیے، یکونانی 2 کے لیے، لیکن یکونانی کے آخر سے نون گرا دیا گیا لم کی وجہ سے. اب مانا کیا؟ فَإِن لَّمْ يَكُونَا، پس اگر
نہ ہو، وہ نہ ہو. وہ کون؟ وہ گواہ. دو گواہ. جی. وہ گواہ اگر دو آدمی نہ ہوں، یعنی کہ دو آدمی گواہ بنانے کے لیے نہ ملیں. فَإِن لَمْ يَكُونَا، پس اگر وہ دو گواہ رجلین دو آدمی نہ ہوں. رجلین کیا ہے؟ تثنیہ. میں نے بتایا تھا کہ رجل ایک آدمی، جی. رجل. اور اب آ گیا رجلین دو آدمی، اور پیچھے آ چکا ہے رجال کئی آدمی. صحیح. تو پس اگر گواہ دو آدمی نہ ہوں فرجل، تو ایک آدمی. جی. واجب ہے. وامرأتانی، اور دو عورتیں. تو رجل کیا تھا؟ واحد. اور وامرأتانی دو عورتیں. امرأتن ایک عورت، امرأتانی دو عورتیں. تو ایک آدمی اور دو عورتیں ہوں. ممن ترضون من الشہداء، ان گواہوں میں سے جن پہ تم راضی ہو. ممن اصل میں کیا تھا؟ من اور من. ان میں سے جن پہ تم راضی ہو. من کا معنی کیا؟ سے. من اسم موصول ہے، جن پہ جو. ترضون فعل مضارع ہے جمع کے لیے، تم راضی ہوتے ہو. اس کا بعد کیا ہوتا ہے؟ ترضا، تو راضی ہوتا ہے. من الشہداء، گواہوں میں سے. یہاں پہ دیکھیں الشہداء، یہ جمع کا لفظ آ گیا. صحیح. شہید ایک گواہ، شہیدین دو گواہ، اور شہداء جمع کئی ایک گواہ. اور یہ جو شہداء سے پہلے من ہے، اس کو کہتے ہیں بیانیہ، یعنی کہ یہ وضاحت کر رہا ہے کس کی؟ من کی. مانا اب کیا ہو جائے گا؟ ان گواہوں میں سے جن کے اوپر تم راضی ہو. ان تضل، یہ اس لیے، یعنی کہ اللہ نے کہا ہے کہ گواہ کتنے ہونے چاہیے؟ دو مرد. لیکن دو مرد نہ ملیں تو ایک مرد اور ایک عورت نہیں بلکہ دو عورتیں. ایک مرد کے بدلے دو. یعنی کہ ایک عورت بطور گواہ کافی نہیں ہے. ایسا کیوں؟ فرمایا یہ اس لیے کہ ان تضل احداہما، کہ ان میں سے ایک بھول جائے تو دوسری یاد کروا دے. تو ان کیا؟ مصدریہ، اور تضل فعل مضارع ہے. اصل میں کیا تھا؟ تضلو، لیکن لام کے اوپر اب فتح ہے، زبر ہے ان کی وجہ سے. تو تضلو وہ بھول جاتی ہے. واحد کے لیے عورت. جی. تو ان تضل کہ بھول جائے، احداہما ان میں سے ایک. ہما دو کو کہتے ہیں، ان دونوں میں سے. احدا کا معنی ایک. ایک. یہ اس لیے کہ بھول جائے ان میں سے ایک. فتذکرہ، تو یاد کروا دے. فتذکرہ، فا کا معنی تو، تذکرہ کا معنی کیا؟ یاد کروا دے. تذکرہ یہ اصل میں تھا تذکرو، لیکن اب اس کا عطف ہے کس کے اوپر؟ تضلہ کے اوپر. اس لیے کیا ہو گیا؟ تذکرہ. تو تذکرو وہ یاد کرواتی ہے، وہ یاد کروا دے. واحد کے لیے ہے، فعل مضارع ہے. جی. تو یاد کروا دے احداہما ان میں سے ایک، الاخری دوسری کو. تو یہاں پہ اللہ رب العزت نے بتایا ہے کہ یہ معاملہ جو قرض پہ مشتمل ہے، جی. ادھار پہ مشتمل ہے، اس میں دو مردوں کو گواہ بنا لینا چاہیے. اور آپ جانتے ہیں کہ اس یہاں پہ مالی معاملات کا تذکرہ ہو رہا ہے. تو مالی معاملات میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کتنے گواہ ہونے چاہیے؟ دو. لیکن دو کون ہوں؟ دو مرد ہوں. اور لیکن مرد کیسے ہوں؟ بالغ ہوں. بالغ ہوں، اور ایسے ہوں جن کے اوپر آپ لوگ راضی ہیں. کیا مطلب ہے اس کا؟ آپ راضی ہیں یعنی کہ دونوں فریق راضی ہوں. کیوں؟ ان گواہوں کے کردار کی وجہ سے، یعنی کہ وہ کبیرہ گناہوں سے دور رہنے والے ہوں، فرائض و واجبات پہ عمل کرنے والے ہوں، جن کو ہم کہتے ہیں عادل. اللہ نے کہا نا دوسرے مقام پہ کہ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ، کہ اپنے میں سے دو عادل مردوں کو گواہ بنا لو. تو عادل کون ہوگا؟ جو فاسق نہ ہو، جو کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرنے والا نہ ہو. تو ایسے لوگوں کو گواہ بنانا چاہیے جو کبیرہ گناہوں سے دور رہنے والے ہوں، فرائض و واجبات کا اہتمام کرنے والے ہوں. تو یہ لوگ جو ہیں، جو اللہ سے ڈر کر گناہ کے قریب نہیں جاتے، اللہ سے ڈر کر نماز روزے کا اہتمام کرتے ہیں، یہ گواہی کے معاملے میں بھی اللہ سے ڈریں گے اور جھوٹ بولنے سے گریز کریں گے. اگرچہ خطرہ ہے کہ کبھی جھوٹ بول دیں، لیکن خطرہ کم ہے.
دوسرے لوگوں کے مقابلے میں. جو آدمی اللہ سے نہیں ڈرتا اور زنا کا ارتکاب کرتا ہے، اللہ سے نہیں ڈرتا، سود لیتا ہے، اللہ سے نہیں ڈرتا، مسلمانوں کو قتل کرتا ہے، اللہ سے نہیں ڈرتا، جادو کرتا ہے، اللہ سے نہیں ڈرتا، یتیموں کے مال پہ قبضہ کر لیتا ہے، اس قسم کے کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے، اسے گواہ نہیں بنایا جائے گا، کیونکہ وہ اتنا بڑا گناہ کرتے ہوئے اللہ سے نہیں ڈرتا تو جھوٹ بولتے ہوئے کہاں ڈرے گا. تو اللہ تعالی نے کہا ہے کہ مالی معاملات میں کتنے گواہ بنانے ہیں؟ دو مرد نہ ملے تو پھر ایک مرد اور 2 عورتیں. اس کا مطلب ہے ایک مرد کی جگہ کتنی عورتیں لیں گی؟ 2. اور اس کی علت اور اس کی حکمت بھی اللہ نے بیان کر دی ہے. وہ یہ کہ اگر ان میں سے ایک بھول جائے تو دوسری یاد کروا دے. اس کا مطلب یہ ہے کہ عورتوں سے خطرہ ہے کہ وہ معاملے کو بھول سکتی ہیں. اس آیت کو اور اس آیت کے الفاظ کو وہ لوگ بڑا مسئلہ بنا لیتے ہیں جو عورتوں کے حقوق کے دعوے دار ہیں، جو مردوں اور عورتوں میں مساوات کے دعوے دار ہیں. وہ کہتے ہیں دیکھیں جی اسلام نے یہاں پہ عورتوں کو مردوں سے پیچھے کر دیا ہے. کہا ہے کہ ایک مرد کی جگہ پہ کتنی عورتیں؟ 2 عورتیں لیں گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت کی گواہی آدھی ہوئی، مرد کے مقابلے میں عورت کی گواہی کیا ہوئی؟ آدھی ہوئی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام عورتوں کو حقیر جانتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام عورتوں کو حقوق نہیں دیتا. اس قسم کی باتیں بہت سے ایسے لوگ کرتے ہیں جن کے دل میں رب کی عظمت نہیں ہے، جن کے دل میں رب کا خوف نہیں ہے، جو قرآن سے محبت کرنے والے نہیں ہیں. جبکہ اللہ پہ ایمان لانے والا اس کا کام کیا ہوتا ہے کہ جب اللہ کو مان لیا تو اللہ کی ہر بات مان لی. جب میں یہ کہتا ہوں کہ میں اللہ پہ ایمان لاتا ہوں، جب میرا دعویٰ یہ ہے کہ میرا اللہ کے رسول پہ ایمان ہے، جب میرا دعویٰ یہ ہے کہ میرا قرآن پہ ایمان ہے، تو قرآن کی ایک ایک بات پہ ایمان ہے، اللہ کی ایک ایک بات پہ ایمان ہے، اللہ کے رسول کی ایک ایک حدیث پہ ایمان ہے. جو اللہ نے کہہ دیا آنکھیں بند کر کے کہوں گا بالکل ٹھیک ہے. جو اللہ کے رسول نے فرما دیا آنکھیں بند کر کے کہوں گا بالکل ٹھیک ہے. جو قرآن نے کہہ دیا آنکھیں بند کر کے کہوں گا بالکل ٹھیک ہے. میری عقل میں مسئلہ ہو سکتا ہے، قرآن میں مسئلہ نہیں ہو سکتا. ہو سکتا ہے مجھے ایسا ماحول دیا گیا ہو، جس ماحول میں مجھے ایسے اصول دے دیے گئے ہوں جن اصولوں کی روشنی میں میں اسلام کو دیکھتا ہوں، قرآن کو دیکھتا ہوں، تو یہ غلط ماحول ہے، یہ غلط سوسائٹی مجھے ملی ہے. مجھے جدید یونیورسٹیوں میں دھکیل دیا گیا ہے جہاں پہ یورپی اصول مجھے یاد کروائے گئے، مجھے پڑھا دیے گئے، میرے دل و دماغ میں بٹھا دیے گئے. چاہیے مجھے یہ تھا کہ میں ان اصولوں کو قرآن کی روشنی میں پرکھتا، جو اصول قرآن کے خلاف ہوتا اسے ترک کر دیتا. لیکن افسوس جدید تعلیم نے، جدید یونیورسٹیوں نے مجھے ان اصولوں کے ساتھ ایسا وابستہ کر دیا ہے، ان اصولوں کی محبت میرے دل میں ایسے ڈال دی ہے کہ میں ان اصولوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں، قرآن کی آیت کو نعوذ باللہ چھوڑنے کے لیے تیار ہوں. حالانکہ قرآن کی ایک آیت کو بھی چھوڑنا، اس کا انکار کرنا، اس میں شک و شبہ کرنا، یہ انسان کو کافر بنا دیتا ہے. تو ہر مسلمان کو چاہیے کہ یہ آیت پڑھنے کے بعد یہ کہے کہ میرے رب نے جو کہا بالکل ٹھیک کہا. میرا رب ظلم کرنے والا نہیں ہے. وما ربک بظلام للعبید، تیرا رب بندوں پہ ظلم کرنے والا نہیں ہے. اللہ سے بڑھ کر کس کو اپنی مخلوق کا خیال ہوگا؟ کیا اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں یہ نہیں کہتے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ کہ اے مردو عورتوں کے ساتھ معروف طریقے سے زندگی گزارو، اچھے طریقے سے زندگی گزارو. اللہ رب العزت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ہمارا رہبر و رہنما بنا کر بھیجا، تو آپ نے اللہ کے حکم سے، اللہ کی دی کی تعلیمات کے مطابق مسلمانوں سے یہ کہا استوصوا بالنساء خیرا، کہ میری طرف سے تمہیں یہ وصیت ہے کہ عورتوں کے ساتھ خیر کا معاملہ کرو اور میری اس وصیت کو قبول کرو.
کبھی آپ کہا کرتے تھے کہ عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، کبھی آپ کہا کرتے تھے تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی اور بچوں کے لیے سب سے بہتر ہے، اور میں اپنی بیوی اور بچوں کے لیے سب سے بہتر ہوں۔ تو اسلام نے عورتوں کو حقوق دیے ہیں، 1500 سال پہلے دیے ہیں، اور لوگ کیا ہیں؟ یا افراد کا شکار یا تفرید کا شکار۔ پہلے زمانے میں لوگ تفرید کا شکار تھے، عورتوں کو ان کے حقوق دینے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اسلام نے عورت کو وراثت میں آدھا حصہ دیا، وہ وراثت میں ذرا بر حصہ دینے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اور اب وہ لوگ آ گئے ہیں جو کہتے ہیں جی عورت کو مرد کے برابر حصہ دیا جائے۔ یہ کیا ہے؟ یہ افراط ہے، یہ حد سے آگے نکلنا ہے، کیونکہ اسلام نے عورت کو آدھی وراثت دی ہے۔ کس لیے؟ کیونکہ گھر کا خرچہ کس کے ذمے ہے؟ مرد کے ذمے، عورت کے ذمے نہیں ہے۔ تو اسلام نے جو حقوق عورتوں کو دے دیے وہی برحق ہیں، وہی عدل و انصاف پہ مبنی ہیں۔ ان میں کمی کریں گے تو وہ بھی غلط، ان میں اضافہ کریں گے تو وہ بھی غلط۔ اب اللہ رب العزت اپنی مخلوق کے بارے میں بہتر جانتے ہیں۔ جب اللہ نے بتا دیا کہ عورت کے بھولنے کا خطرہ ہے، تو ہمیں کیا پڑی ہے کہ ہم اللہ کی بات پہ اعتراض کریں؟ کیا ہم نے عورت کو بنایا ہے؟ اگر ہم نے بنایا ہو تو ہم عورت کو جاننے والے ہوں۔ اللہ نے بنایا، اللہ بہتر جانتے ہیں عورت ذات کو۔ اور یاد رہے کہ اللہ رب العزت نے یہاں پہ عورت کی گواہی کو آدھا قرار دیا ہے۔ یہ کون سے معاملات ہیں؟ مالی معاملات۔ لیکن جب وہ معاملات آتے ہیں جن میں عورتوں کی توجہ رہتی ہے، مالی معاملات پہ عورتوں کی توجہ نہیں رہتی، اور جب عدالت میں گواہی دینا پڑے گی تو باحیا عورت کے لیے وہاں بولنا مشکل ہو جاتا ہے۔ عدالت میں جج بیٹھا ہوگا، دوسرے گواہ ہوں گے، مدعی اور مدعا علیہ ہوں گے، وہاں پہ عورت کے لیے بولنا اور گواہی دینا آسان نہیں ہے۔ اس ماحول میں اس کے بولنے کا خطرہ ہے۔ ایک اور ساتھ اور کھڑی ہوگی تو اس کو ہمت ملے گی، وہ اس کو یاد کروائے گی۔ تو مالی معاملات میں عورت کی گواہی آدھی رکھی گئی ہے، لیکن جب معاملہ آتا ہے ان امور کا جو عورتوں کے ساتھ خاص ہے، وہاں پہ اور ایک عورت کی گواہی بھی کافی ہے۔ میں آپ کے سامنے صحیح حدیث رکھتا ہوں، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس عقبہ بن حارث مکہ سے آئے ہیں۔ کہاں؟ مدینہ میں۔ فرمایا اے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، میری شادی ہوئی ہے فلاں عورت سے، اور اب ایک عورت آئی ہے، وہ کہتی ہے کہ عقبہ، میں نے بچپن جب تم چھوٹے تھے تمہارے بچپن میں تمہیں بھی دودھ پلایا ہے اور تمہاری بیوی کو بھی پلایا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم دونوں کیا ہو؟ بہن بھائی۔ دودھ کے لحاظ سے، رضاعت کے لحاظ سے بہن بھائی ہو، یعنی کہ تمہارا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا۔ تم میاں بیوی کے طور پہ کیسے رہ رہے ہو؟ اب عقبہ بن حارث نے اس عورت کی بات سن کے مکہ سے مدینہ کا سفر کیا، اور یہ بات بتا رہے ہیں کس کو؟ نبی علیہ السلام کو۔ تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ وہ تو عورت ہے، اس کی گواہی آدھی ہے۔ آپ نے کہا کہ عقبہ، اب تم اس عورت کے ساتھ کیسے زندگی گزارو گے؟ اس سے میاں بیوی والا تعلق کیسے قائم کرو گے جبکہ اس عورت نے یہ بات کہہ دی ہے کہ میں نے تم دونوں کو دودھ پلایا ہے، یعنی کہ اس سے الگ ہو جاؤ۔ چنانچہ عقبہ اس عورت سے الگ ہو گئے اور نکاح ختم ہو گیا۔ اب دیکھیے یہاں پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک عورت کی بات کو تسلیم کیا ہے۔ تو ایک عورت جب فاسق و فاجر نہ ہو، کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرنے والی نہ ہو، فرائض و واجبات کا اہتمام کرنے والی ہو، سچ بولنے والی ہو، مسلمان ہو، تو ایک عورت کی گواہی بھی کافی رہے گی۔ کن امور میں؟ ان امور میں جو عورتوں کے ساتھ خاص ہیں، رضاعت کے مسائل، حیض اور نفاس کے مسائل، عدت کے مسائل، ان امور پہ عورتوں کی توجہ رہتی ہے۔ عورتیں ان امور میں ماہر ہیں، ماسٹر ہیں، یہ ان کے معاملات ہیں۔ یہاں اسلام نے ایک عورت کی بات کو بھی قبول کیا ہے۔ اور مالی معاملات
یہ مردوں کے ساتھ خاص ہے. تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے عورت کی گواہی کو آدھا قرار دیا ہے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اسلام کا نظام عدل و انصاف پہ مبنی ہے، اسی میں خیر ہے. آج کئی یورپی ممالک میں اور کئی مسلمان ممالک میں افسوس کے ساتھ ایسی صورتحال پیدا کی جا رہی ہے کہ عورت کو مرد سے بھی آگے بڑھایا جا رہا ہے، جس سے کیا ہو رہا ہے، خاندانی سسٹم تباہ و برباد ہو رہا ہے، فیملیاں اجڑ رہی ہیں. عورتوں کو جب مردوں سے زیادہ حقوق دیے گئے تو اس سے کیا نقصان ہوا؟ فیملی سسٹم تباہ و برباد ہوا. آج یورپ میں مرد عورت کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں لیکن جلدی شادی نہیں کرتے. کیوں؟ کیونکہ وہاں پہ سسٹم ہے کیا، نظام ہے کیا کہ اگر طلاق ہو گئی تو عورت مرد کی آدھی جائیداد کی کیا بن جائے گی؟ آدھی جائیداد اس سے لے گی. آپ کسی مرد کو کیا پڑی ہے کہ فوری طور پہ شادی کرے؟ وہ کہتا ہے پہلے بطور دوست رہیں گے 5 سال 10 سال پھر دیکھیں گے. تو کیا عورت کو یہ حق دے کر عورت کے ساتھ خیر کا معاملہ کیا گیا؟ نہیں. اب اس عورت سے جلدی سے شادی کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. ہاں اس کے ساتھ اس کے جسم سے فائدہ اٹھانے کے لیے تیار ہے لیکن شادی کرنے کے لیے اتنی جلدی تیار نہیں ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام نے جو نظام دیا ہے اسی میں خیر ہے، اس پہ ایمان لانا ہوگا اور اسی کو اپنانا ہوگا. اسی میں مسلمانوں کا بھلا ہے اور اسی میں انسانیت کا بھلا ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن و حدیث سے ایمانوں میں سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے اور اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے. چونکہ یہ آیت طویل ہے اس لیے یہیں پہ اکتفا کرتے ہیں. آئندہ درس میں انشاءاللہ اس آیت کو مکمل کریں گے. وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.